نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ. محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیات جو حالات میں اتری، یعنی وہ آیتیں جو خاص پس منظر رکھتی ہیں، ان کو ہم اس مجلس میں جاننے کا اہتمام کرتے ہیں. آیتوں کے پس منظر کو جاننے سے آیتوں کے مفہوم کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں کیں کہ آپ کو برا لگا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اجازت دی کہ جس کو جو پوچھنا ہے پوچھے. چنانچہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے. اصل میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کے حوالے سے لوگ غلط باتیں عام کیے ہوئے تھے کہ ان کا باپ فلاں ہے، لیکن یہ بات غلط تھی. تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ واقعی میرا باپ حذافہ ہے یا کوئی اور ہے. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ دیا مجلس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور جواب صحیح ہے کہ ان کے باپ واقعی حذافہ تھے. لیکن یہ سوال جو کیا حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ مجلس کے ادب کے خلاف تھا کہ ایک آدمی اپنے باپ کے بارے میں پوچھے کہ میرا باپ کون ہے. اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزرے. اس سے سب سے پہلی اہم بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو غیر ضروری تجسس میں نہیں لگنا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں کہ ان کو راز ہی میں رہنے دینا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اس چیز کو اگر واضح کیا جائے تو نتیجہ ہمیں خراب لگتا ہے، اس کا جواب سن کر کے ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو اسی لیے کچھ چیزوں کو ویسے ہی رہنے دینا چاہیے، خواہ مخواہ کریدنا نہیں چاہیے. دوسری ایک اہم بات اس سے آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نجی زندگی کے بارے میں معلومات لینا یا کسی کی پرائیویسی کے حوالے سے کھوج اور پرکھ کرنا، یہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے. پرائیویسی کو پرائیویسی رہنے دینا چاہیے، نجی زندگی کو نجی زندگی رہنے دینا چاہیے، اور اس کے بارے میں خواہ مخواہ سوال نہیں کرنا چاہیے. اور اس سے آیت کا عام مفہوم یہ ہے کہ بیجا سوال جس کا کچھ دینی فائدہ نہ ہو، ایسے سوال سے بچنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ کرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیل و قال، زیادہ سوال کرنا اور مال کو برباد کرنا، اسے ناپسند کیا ہے. تو کثرت سوال، جس سوال کا کچھ فائدہ نہ ہو، اس سے ہماری شریعت منع کرتی ہے. لیکن علمی سوال، جس سوال سے کچھ دین کا فائدہ ہو، جس سوال سے ہمارے عقیدے کا فائدہ ہو، جس سوال سے ہماری دنیا اور آخرت سنور رہی ہو، ایسے سوالات کرنے چاہیے. خود صحابہ نے کیا، اور ایسے سوالات قرآن کریم میں بھی پائے جاتے ہیں. طبرانی کی روایت ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی مٹھی میں کچھ کنکریاں لیں اور مشرکین کی طرف چہرہ کیا اور ان کے اوپر وہ کنکریاں پھینکا. چنانچہ وہ کنکریاں ہر مشرک کے چہرے تک پہنچیں
اور وہ اپنی آنکھ کو صاف کرنے میں لگے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی مدد آئی اور جنگ وہ ہار گئے۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت اتار دی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے حبیب، آپ نے وہ کنکری دشمنوں پر نہیں پھینکی تھی جب آپ نے پھینکی تھی، بلکہ وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ ذرا آیت پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ نے کنکری نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکا تھا، بلکہ اللہ نے پھینکا۔ تو گویا کہ کنکری کا پھینکنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا اللہ نے، اور پھر کہا کہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا۔ اس میں سب سے اہم جو میسیج ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو اپنی کوشش پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ کوئی بھی زندگی میں مقصد ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش لگا دینی چاہیے، لیکن اسباب پر ہی بھروسہ کر لیں، میری کوشش ہے میں کامیاب ہو کر رہوں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو کتنی بھی کوشش کر لیں، کتنی بھی محنت کر لیں، لیکن نتیجہ لا حاصل ہوگا۔ تو یہاں پر دراصل یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنکری مارتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ کنکری مارنا اگرچہ آپ کی طرف سے ہے، لیکن اگر ہدف تک پہنچاتا اللہ تعالیٰ نہیں تو آپ کا مارنا بے فائدہ ہوتا۔ اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی میں بہت ساری محنت کرتے ہیں، بہت سارا کام کرتے ہیں، وہاں پر کبھی کبھار معاملہ کرتے ہوئے یا کام کرتے ہوئے ایک انسان ایگو کا شکار ہو جاتا ہے، میں نے کیا، میری صلاحیت کی بنیاد پر ایسا ہوا، میرے تجربے کی بنیاد پر ایسا ہوا۔ نہیں، آپ کچھ نہیں ہیں، آپ کی صلاحیت کچھ نہیں ہے، آپ کا تجربہ کچھ نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل نہ ہو۔ تو یہاں پر یہی بات ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں جو بھی کامیابی ملتی ہے اس کامیابی کا کریڈٹ خود نہیں لینا چاہیے، بلکہ رب کی طرف منسوب کرنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے ایسا ہو سکا ہے، اللہ رب العالمین کی مدد سے ایسا ہو سکا ہے۔ یہی سبق دراصل یہاں پر ہمیں مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ نے کنکریاں پھینکی ہیں، لیکن آپ نے نہیں پھینکا ہے، اللہ نے پھینکا ہے۔ اللہ کی توفیق ہوگی تبھی وہ کنکری پہنچے گی، توفیق نہیں تو کنکری نہیں پہنچتی۔ تو زندگی میں جو بھی کامیابیاں ہم حاصل کرتے ہیں اس کا کریڈٹ ہمیں خود نہیں لینا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی توفیق پہ ڈالنا چاہیے۔ اے اللہ، تو نے ہماری محنت میں رنگ بھرا، اس طرح ہماری محنت رنگ لائی ہے، ورنہ ہم کچھ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت اور قوت سوائے اللہ رب العالمین کے۔ میرے بھائیوں، مسند احمد کی روایت ہے، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے بڑے سردار حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 کمزور صحابہ ہیں جو کم حیثیت رکھنے والے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان قریش کے لیڈران نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو کم حیثیت کے لوگ ہیں ان کو ہٹائیے اپنی مجلس سے، تب ہم آپ کی بات سنیں گے، تب ہم آپ کی بات کی طرف دھیان دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جذبہ ہوتا تھا کہ کیسے لوگ اللہ کے پیغام کو اپنا لیں، کیسے لوگ اسلام قبول کر لیں۔ آپ نے سوچا کہ ٹھیک ہے، ہم ان کمزور مسلمانوں کو دور کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بات پر دھیان دیں اور اسلام قبول کر لیں۔ یہ احساس جب پیدا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے اتار دی۔ کیا آیت ہے؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور ان لوگوں کو دور نہ کیجیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر کوئی اونچا سے اونچا مرتبہ رکھنے والا انسان ہو، کمیٹی ہو، افراد ہوں، اور ان کے اسلام لانے کی امید بھی ہو، لیکن وہ شرط رکھتے ہیں کہ آپ اپنے پاس سے کمزور لوگوں کو ہٹائیے، تو یہ شرط نہیں مانی جائے گی۔ یہاں پر سب سے پہلی بات جو سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں نسلی تفاخر کے لیے
رنگ و نسل کے فرق کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی کا گزر ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ جب بات کرے تو بات سنی جائے، جب نکاح کا پیغام دے تو اس کو ہر آدمی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور سفارش کرے تو سفارش سنی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر دوسرے آدمی کا گزر ہوا تو پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، جو قوم میں کم حیثیت کا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ بات کرے تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، سفارش کرے تو اس کی سفارش سنی نہ جائے، اور کسی کے گھر میں پیغام نکاح دے تو کوئی اس کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پہلے جیسے لوگوں سے پوری دنیا بھری ہوئی ہو تو یہ دوسرا آدمی ان سب پر بھاری ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسلام خاندان نہیں دیکھتا، اسلام رنگ نہیں دیکھتا، بلکہ اسلام تقویٰ دیکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہاں آخری جو اہم نقطہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف مصلحت ہے اور ایک طرف اصول ہے۔ اگر شریعت کے اصول سے مصلحت ٹکرا رہی ہو تو اس مصلحت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بڑے لیڈران اسلام قبول کر لیں گے، لیکن دوسری طرف اس سے مصلحت کو حاصل کرنے کے لیے رول یہ بنا کہ قریبی جو کم حیثیت کے صحابہ ہیں ان کو نظر انداز کرو، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیا کہ نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ مصلحت کو حاصل کرنے کے لیے رول کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ رول یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، اور جو اللہ والا ہے، جو دین پر عمل کرتا ہے، وہ ہزاروں انسانوں پر اکیلے بھاری ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کی مجلس ہم ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔